يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد رقك الصفا صفا الصفا وطاب وفد الهنا قد رقك الصفا وطاب وفد الهنا نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى نور جمالي بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے، تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. سورہ طٰہٰ شروع کرتے ہیں ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے. نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر قرآن تاکہ آپ مشکل میں پڑ جائے، یعنی یہ قرآن کی وجہ سے تکلیف اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہ رہے تھے. جیسے ایمان لوگ نہیں لاتے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، اور رات میں جاگ جاگ کر بہت زیادہ عبادتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے. مگر یہ کیوں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہو. نازل کردہ ہے اس کی طرف سے. کس کی طرف سے قرآن نازل کردہ ہے؟ جس نے بنایا زمین کو اور آسمان کو بلند، جو رحمان ہے عرش پر، وہ مستوی ہے. اس کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو نیچے زمین کے، یعنی ان سائڈ دا ارتھ بھی جو ہے دیٹ بیلانگس ٹو اللہ تعالیٰ. اور اگر تم پکار کر کہو بات کو تو بے شک وہ جانتا ہے چھپی ہوئی بات کو اور زیادہ خفیہ بات کو. اللہ تعالیٰ نہیں کوئی الہ مگر وہی اس کے لیے ہے نام اچھے اچھے. اور کیا آئی تیرے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی جب اس نے دیکھا آگ کو تو کہا اپنے گھر والوں سے ٹھہرو. یعنی مدین سے جب وہ مصر کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں کوہ طور پر، جیسے تھوڑی دیر پہلے بھی آیا تھا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا کر بات کی. ایکچولی مدین سے وہ مصر واپس جا رہے تھے اپنے گھر والوں کو لے کر، تو راستے میں ان کو آگ نظر آئی. بہت سردی تھی تو آگ سے کچھ وہاں سے کچھ انفارمیشن یا کچھ ہیلپ لانا چاہتے تھے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحی ان کے اوپر نازل ہوئی اور وہ رسول بنے. تو کہا اپنے گھر والوں سے ٹھہرو، بے شک میں نے دیکھی ہے ایک آگ، شاید کہ میں لاؤں تمہارے پاس اس میں کوئی انگارہ یا میں پاؤں آگ پر کوئی رہنمائی. پھر جب وہ آئے اس کے پاس پکارا گیا، یعنی آواز دیا اللہ تعالیٰ نے، اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں، پس اتار دو اپنے جوتوں کو. بے شک میں وادی میں مقدس طوا کی اور میں نے چن لیا تجھ کو، پس غور سے سنو واسطے اس کے جو وحی کیا جاتا ہے. بے شک میں ہی اللہ تعالیٰ ہوں، نہیں کوئی الہ برحق مگر میں ہی. پس عبادت کرو میری اور قائم کرو نماز میری یاد کے لیے. بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں چھپا لوں اس کو تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص اس کے مطابق جو اس نے کوشش کی. پس نہ روک کے تجھ کو اس کے بارے میں جو نہیں ایمان رکھتا اس پر اور پیروی کرتا ہے اپنے خواہش نفس کی، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. اور کیا ہے یہ تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ ان کے ہاتھ میں عصا تھا. کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں سہارا لیتا ہوں اس پر اور میں جھاڑتا ہوں اس کے ساتھ اپنی بکریوں پر، اور میرے لیے اس میں فائدہ ہے کچھ اور دوسرے، یعنی وہ اور بھی کام جو ہے جیسے ٹیکنا، لکڑی سے جو ہے جھاڑیاں ہٹانا، یہ سب وہ اور بھی یوزز اس کے تھے. فرمایا ڈال دو اس کو اے موسیٰ. تو اس نے ڈال دیا اس کو، تو اچانک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا. فرمایا پکڑ لو اس کو اور نہ ڈرو، ان قریب ہم لوٹا دیں گے اس کو اس کی حالت میں. نے ڈالتے ہی پھینکتے ہی وہ سانپ بن گیا، پھر پکڑتے ہی واپس عصا بن گیا، لکڑی بن گئی. اور ملا لو اپنے ہاتھ کو اپنے بازو کے ساتھ نکلے گا سفید بغیر کسی تکلیف کے. ایک دوسری نشانی، ایک اور نشانی جو ہے ان کا ہاتھ جیسے ہی وہ اپنے شرٹ سے نکالتے وہ بہت ہی چمکتا ہوا ہاتھ نکلتا، تاکہ ہم دکھائے تجھ کو اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے. جاؤ طرف فرعون کے، بے شک اس نے سرکشی کی. کہا اے میرے رب کھول دے میرے لیے میرا سینہ اور آسان کر دے میرے لیے کام میرا، اور کھول دے گرہ میرے زبان کی، یعنی زبان
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان میں تھوڑی سی وہ تھی، کلیئر بات نہیں کرتے تھے، اور یہ بھی کہا، یہ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمیونیکیشن ان کے لیے آسان کر دے لوگوں سے، کہ وہ سمجھ جائے میری بات کو اور بنا دے میرے لیے اور بنا دے میرے گھر والوں میں سے ہارون کو، جو میرا بھائی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے آئی موسیٰ علیہ السلام کی ریکویسٹ پر ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیجا گیا، مضبوط کر دے ان کے ساتھ میری قوت اور شریک کر دے ان کے کر دو اس کو میرے کام میں، تاکہ ہم تسبیح کرے تیری بہت زیادہ اور ہم یاد کرے تجھ کو بہت زیادہ، بے شک تو ہے ہی تو ہے تو ہم کو دیکھنے والا۔ فرمایا تحقیق تو دیا گیا اپنا سوالے نے جو مانگے وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اے موسیٰ، اور البتہ تحقیق انعام کیا ہم نے تجھ پر دوسری بار، یعنی دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم، بٹ پہلے بھی جب موسیٰ علیہ السلام کی جان بچی تھی، بچے تھے اور ان کو فرعون کے محل میں جو ہے جگہ ملی تھی، تب جو ہے پہلی بار تھا جب وحی کی تھی ہم نے طرف تیری ماں کی، جو وحی کی جاتی ہے کہ ڈال دے اس کو تابوت میں، یعنی ایک باکس میں، پھر ڈال دے اس کو دریا میں، کیونکہ فرعون جو ہے لڑکوں کا قتل کر رہا تھا، پھر چاہیے کہ ڈال دے دریا ساحل پر، پکڑ لے اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن، یعنی فرعون کے گھر میں انہوں نے جگہ پائی، اور میں نے ڈال دی تجھ پر محبت اپنی طرف سے، اور تاکہ تو پرورش کیا جائے میری نگاہ پر یا نگرانی میں، یعنی حضرت آسیہ کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے محبت ہو گئی اور انہوں نے اپنے محل میں رکھ لیا۔ جب چل رہی تھی تیری بہن پھر کہہ رہی تھی کیا میں رہنمائی کروں تمہاری اوپر، اس کے کفالت کرے گی، اس کا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن پیچھے پیچھے جا کر دیکھ رہی تھی وہ کہاں پہنچیں گے، تو لوٹا دیا ہم نے تجھ کو تیری ماں کی طرف تاکہ ٹھنڈی ہو آنکھ اس کی اور نہ وہ غم کرے، یعنی جب وہ محل میں حضرت آسیہ کے پاس پہنچے تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا محل میں آنا جانا تھا، تو اس نے کہا آئی نو لیڈی ہو کین فیڈ ہر، تو پھر اس طرح وہ ان کے ماں کے پاس آئے دودھ پینے کے لیے، اور تو نے قتل کیا تھا ایک جان کو تو نجات دی تھی ہم نے تجھ کو غم سے، اور آزمایا تھا ہم نے تجھ کو آزمانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک جو ہے غصے سے ایک کو مکہ مارا تھا تو اس کا قتل ہو گیا تھا، یہ پہلے ہم لے چکے ہیں، تو ٹھہرا کئی سال مدین والوں میں، یعنی پھر وہ مدین چلے گئے، پھر آ گیا تو تقدیر پر اے موسیٰ، یعنی نبوت کے لیے ایک فکس ٹائم تھا اس پر آپ پہنچا اور موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، اور میں نے تجھ کو بنایا اپنی ذات کے لیے، یعنی رسول بنایا، جاؤ تم اور تمہارے بھائی یعنی ہارون ساتھ میری آیات کے یعنی معجزوں کے، اور نہ سستی کرنا تم دونوں میرے ذکر میں، دونوں جاؤ طرف فرعون کے، بے شک اس نے سرکشی کی، پس کہو دونوں اس کو نرم بات، یعنی اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ توحید کی بات بھی کہنا فرعون سے تو کیسے کہنا نرم بات، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے۔ دونوں کہنے لگے اے ہمارے رب، بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ زیادتی کرے گا ہم پر، یا یہ کہ وہ سرکشی کرے گا۔ فرمایا نہ تم دونوں ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں، پس آؤ ان کے پاس، پھر کہو بے شک ہم رسول ہے تیرے رب کی، پس بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، اور نہ تو عذاب دے ان کو، تحقیق لائے ہیں ہم تیرے پاس ایک نشانی تیرے رب کی طرف سے، اور سلامتی ہے اوپر جو پیروی کرے ہدایت کی، بے شک ہم تحقیق وہی کی گئی ہماری طرف، بے شک عذاب اوپر اس کے جو جھٹلائے اور منہ موڑ جائے۔ اس نے کہا پھر کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ؟ کہا اے ہمارے رب وہ ذات ہے جس نے عطا کی ہر چیز کو اس کی شکل و صورت، پھر رہنمائی کی۔ کہا پس کیا حال ہے پہلی قوموں کا، یعنی شرارتی کویسچن تھا ان کا کہ اچھا پہلے جو عبادت نہیں کی ہے تمہارے خدا نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ کہا ان کا علم پاس ہے میرے رب کے ایک کتاب میں، نہیں غلطی کرتا میرا رب اور نہ بھولتا ہے وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور بنایا تمہارے لیے اس میں راستہ، اور نازل کیا آسمان سے پانی، پھر نکال لے ہم نے ساتھ اس کے کئی اقسام مختلف پودوں میں سے، کھاؤ اور چراؤ اپنے مویشیوں کو، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اس میں سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اس میں ہم تم کو لوٹائیں گے، یعنی زمین میں، اور اسی میں ہم نکالیں گے تم کو، یعنی زمین سے دوبارہ ایک مرتبہ، دوسرا یعنی آخرت کے دن۔ اور البتہ تحقیق دکھایا ہم نے اس کو اپنی نشانیاں ساری کی ساری، یعنی فرعون کو ساری معجزات بھی دکھائے، کائنات کی نشانیوں کی طرف بھی غور کروایا، تو اس نے جھٹلا دیا اور انکار کیا۔ اس نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ تو نکال دے ہم کو ہماری زمین سے، یعنی مصر سے، اپنے جادو کے ساتھ اے موسیٰ؟ بس البتہ ہم ضرور آئیں گے تیرے پاس جادو کے ساتھ، اس جیسی تو مقرر کر ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدے کی جگہ، یعنی کمپٹیشن کا دن موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان فکس ہوا، ہم خلاف کریں گے اس سے، اور ہم نا ایک جگہ برابر، یعنی ایک پلین گراؤنڈ میں which suits for you and for us will meet there۔ کہا تمہارا مقرر وقت جشن کا دن ہے، یعنی ایک جشن کا عید کا دن تھا، اور یہ کہ کیونکہ بہت سارے لوگ اس دن کلیکٹ ہوں گے، اکٹھا کیے جائیں گے چاشت کے وقت۔ تو پلٹا فرعون، تو اس نے اکٹھا کیا اپنی چالیں، یعنی تمام، پھر آ گیا یعنی تمام جادوگروں کو کلیکٹ کر کے کہا ان کو موسیٰ نے افسوس تم پر مت گڑو اللہ پر جھوٹ، تو تباہ کر دے گا تم کو عذاب کے ساتھ۔
اور تحقیق نامراد ہوا جس نے گڑ لیا، اور وہ جھگڑنے لگے اپنے معاملے میں آپس میں، اور انہوں نے چپکے چپکے سے سرگوشی کی۔ انہوں نے کہا یقیناً یہ دونوں البتہ جادوگر ہے، دونوں چاہتے ہیں کہ وہ نکلوا دے تم کو تمہاری زمین سے اپنے جادو کے بل پر، اور دونوں لائے تمہارے طریقے سے سب سے مثالی، یعنی ایک ڈیفرنٹ لائف سٹائل توحید کی ہے تمہارے پاس لے کر آئے، تو جمع کرو اپنی تدبیریں، پھر آ جاؤ صف بنا کرو تحقیق فلا پاؤ گئے آج جو غالب ہوا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ خواہ یہ کہ تم ڈالو اور یا یہ کہ ہم ہو جو ڈالنے والے، یعنی کون اپنا جادو پہلے دکھائے گا، کہا بلکہ تم ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈالو۔ جب انہوں نے ڈالا تو ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں خیال جاتا تھا اس کی طرف ان کے جادو کی وجہ سے، تو بے شک وہ دوڑ رہی تھی، یعنی ایسے نظر آ رہا تھا کہ رسیاں ڈانس کر رہی تھی، تو چھپایا اپنے دلوں میں کچھ خوف کو موسیٰ علیہ السلام نے۔ ہم نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا مت ڈرو، بے شک تم ہی اعلیٰ ہو، یعنی تم سکسیسفل ہو گئے، اور ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، نگل جائے گا جو انہوں نے بنایا، جو انہوں نے بنا لی چال ہے ایک جادوگر کی، اور نہیں فلا پا سکتے ایک جادوگر جہاں سے آ جائے۔ تو گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں، کہنے لگے ایمان لائے ہم رب پر۔ ہارون اور موسیٰ کے کہا یعنی فرعون نے تم ایمان لائے اس پر اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں تم کو، بے شک وہ البتہ بڑا ہے تمہارا جس نے سکھایا تم کو جادو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے گائیڈنس میں جادوگر یعنی فرعون نے ان جادوگر جب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے، تو فرعون نے کہا کہ اچھا تم موسیٰ علیہ السلام سے جادو سیکھے، یا پھر سب کو جو ہے وہ کرنے لگا، ڈرانے لگا، تو البتہ میں ضرور کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو مختلف سمت سے، اور البتہ میں ضرور سولی چڑھاؤں گا تم کو کھجور کے تنوں میں، اور البتہ تم ضرور جان لو گے کون سا تم میں سے زیادہ سخت ہے عذاب دینے میں باقی رہنے والا۔ یعنی اب دھمکیاں دینے لگا فرعون سب جادوگروں کو جب وہ ایمان لے کر آئے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ہم ترجیح دیں گے تجھ کو، یعنی جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اور کی قدرت کو اور موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو پہچان لیے، تو انہوں نے کہا ہرگز نہیں، ہم ترجیح دیں گے تجھ کو اوپر اس کے جو آ گیا ہمارے پاس کھلی نشانیوں میں سے، اور وہ ذات جس نے پیدا کیا ہم کو، تو فیصلہ کر دے جو تو فیصلہ کرنے والا ہے، بے شک تو فیصلہ کر سکتا ہے اس دنیا کی زندگی کا۔ بے شک ہم ایمان لائے اپنے رب پر تاکہ وہ بخش دے ہمارے لیے ہماری خطائیں، اور جو تو نے مجبور کیا ہم کو اس پر جادو کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ بے شک وہ جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر، تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے، اور وہ مارے گا اس میں، اور وہ مرے گا اس میں، اور نہ وہ زندہ رہے گا۔ یعنی دنیا کی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ آفٹر سرٹن تکلیف انسان کو موت آ جاتی ہے، لیکن جہنم کی تکلیف ایسی ہوگی کہ اس میں موت بھی نہیں آئے گی، زندگی بھی نہیں ہوگی۔ اور جو آئے گا اس کے پاس مومن بن کر، تحقیق اس نے عمل کیے اچھے، تو یہی لوگ ان کے لیے درجات ہے بلند، ہمیشہ کے باغات ہے، بہتی ہے ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے اس میں، اور یہ بدلہ ہے جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ اور البتہ تحقیق وہی کی ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کے لے چل رات کہ میرے بندوں کو پھر بنا ان کے لیے ایک راستہ سمندر میں خشک، نہ تجھے خوف ہوگا پکڑے جانے کا اور نہ تو ڈرے گا۔ تو پیچھے آیا ان کے فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ، یہ سمندر پھٹنے والا واقعہ ہے، تو ڈھانپ لیا ان کو سمندر میں سے جس چیز نے ڈھانپ لیا ان کو اور بھٹکا دیا۔ فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ راستہ دکھایا۔ اے بنی اسرائیل تحقیق نجات دی ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے، اور وعدہ دیا ہم نے تم کو طور کے جانب، یعنی کوہ طور پر جب تورات ملی دائیں، اور نازل کیا ہم نے تم پر من اور سلوہ، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو، اور نہ سرکشی کرو اس میں، اور نہ اتر آئے تم پر میرا عذاب، اور یہ کہ نازل ہوا اس پر میرا عذاب، تو تحقیق وہ ہلاک ہو گیا۔ اور بے شک میں البتہ بہت بخشنے والا ہوں واسطے اس کے جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور اس نے عمل کی اچھے، پھر ہدایت پائی۔ اور کیا چیز جلدی لائی تجھ کو تیری قوم سے اے موسیٰ، یعنی کیوں جلدی آئے؟ کہا وہ لوگ میرے نقش قدم پر ہے، اور میں نے جلدی کی تیری طرف اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو جائے۔ کہا پس بے شک ہم نے تحقیق آزمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے بعد، اور بھٹکا دیا ان کو سامری نے بچڑا بنا کر جو ہے اس کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ تو پلٹے موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے میں غم میں، کہا اے میری قوم کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے وعدہ اچھا یعنی توحید کا، کیا پھر لمبا ہو گیا تم پر زمانہ نے؟ 40 ڈیز اتنا بڑا تو ٹائم نہیں تھا کہ تم توحید چھوڑ دیے، یا کہ ارادہ کیا تم نے اترے تم پر کوئی غضب تمہارے رب کی طرف سے تو خلاف کیا تم نے میرا وعدہ؟ کہا انہوں نے نہیں خلاف کیا، ہم نے تیرا وعدہ اپنے اختیار سے ہم جان بوجھ کے نہیں کیے، بلکہ ہم اٹھوائے گئے بوجھ قوم کے زیورات میں سے، یعنی جو زیور تھے وہ ہم کو بوجھ لگ رہے تھے تو ہم ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کو میلٹ کر کے جو اس کا بچڑا بنا دیے تو پھینک دیا ہم نے ان کو، پھر اسی طرح ڈال دیا سامری نے اس طرح جو ہے ہم کو اس پہ گائیڈ کیا۔ تو اس نے نکالا
ان کے لیے ایک بچڑا مجسم یعنی ایک بچڑے کا جو ہے وہ آئیڈل بنایا، اس کے لیے گائے کی آواز تھی، وہ ہالو تھا تو اس میں ہوا جاتی تھی تو ایسا لگتا تھا اس میں سے آواز آتی، تو انہوں نے کہا یہ الہ ہے تمہارا اور الہ موسیٰ کا، تو وہ بھول گئے۔ کیا پھر نہیں وہ دیکھتے، بے شک نہیں وہ لوٹاتا ان کی طرف بات کو، نہیں اختیار رکھتا کسی نقصان کا ان کے لیے اور نہ نفع کا، اور البتہ تحقیق کہا ان کو ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے، اے میری قوم بے شک آزمائش میں ڈالے گئے تم اس کے ذریعے، اور بے شک رب تمہارا رحمان ہے، اور پیروی کرو میری اور اطاعت کرو میرے حکم کی۔ انہوں نے کہا ہم تو ہمیشہ رہیں گے اس پر جم کر رہنے والے یہاں تک کہ لوٹ جائے ہماری طرف۔ موسیٰ کہا اے ہارون کس چیز نے روکا تجھ کو جب تم نے دیکھا تھا ان کو کہ وہ بھٹک گئے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہارون علیہ السلام کو کیوں ان کو اس بت پرستی سے نہیں روکا کہ نہ تم پیروی کرو میری، کیا پھر تم نے نافرمانی کی میرے حکم کی؟ کہا اے میری ماں کے بیٹے، یعنی بہت غصہ ہوئے موسیٰ علیہ السلام، تو بہت پیار سے ان کو ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اے میری ماں کے بیٹے، نہ تم پکڑو میری داڑھی کو اور نہ میرے سر کو، یعنی داڑھی اور سر کو پکڑ کر غصہ کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو، بے شک میں ڈر گیا تھا کہ تم کہو گے تم نے جدائی ڈال دی، یعنی کانفلکٹ کر دی بنی اسرائیل کے درمیان، تفرقہ بازی کو، اور نہ تم نے انتظار کیا تھا میری بات کا۔ کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے تو کیا ہے تیرا ماجرا اے سامری، یعنی سامری کو بلا کر پوچھا کیا ہے تیرا ماجرا؟ کہا اس نے میں نے دیکھا ساتھ اس کے جو نہیں انہوں نے دیکھا جس کو، تو میں نے اٹھا لیا ایک مٹھی رسول کے نقش قدم سے، یعنی رسول کی پیروی میں سے میں بہت تھوڑا حصہ لیا، یہ بتانا چاہ رہے تھے سامری، تو میں نے ڈال دیا اس کو، پھینک دیا، یعنی رسول کی پیروی کو اگنور کیا اور اسی طرح آسان کر دیا میرے لیے میرے نفس نے۔ کہا پس جاؤ تو بے شک تیرے لیے زندگی میں ہے کہ تو کہے نہ چھونا، یعنی انٹچبل ہو گیا، اور بائبل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو جو ہے کوڑھ کا روگ ہو گیا جس کی وجہ سے جو ہے سب اس سے بھاگتے دور، کیونکہ وہ دوسروں کو لگ جاتی ہے بیماری، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے، ہرگز نہ تو پیچھے چھوڑا جائے گا اس سے، اور دیکھ طرف اپنے الہ کے وہ جو رہا تو اس پر معتکف، یعنی بیٹھ کے جس کی تو عبادت کر رہا، دیکھ تیرے الہ کے طرف، البتہ ہم ضرور جلا دیں گے اس کو، البتہ ہم ضرور پھینک دیں گے اس کو، سمندر میں پھینک دینا ہے، جلا کر اس بچڑے کو پھینک دیا گیا۔ پھر بے شک الہ تمہارا اللہ ہے، وہ ذات نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی چھایا ہوا ہے ہر چیز پر علم کے اعتبار سے۔ اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں تجھ پر قبروں میں سے جو تحقیق گزر چکی اور تحقیق دیا ہم نے تجھ کو اپنے پاس سے ایک ذکر، نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا، جس نے منہ موڑا اس سے یعنی قرآن سے، تو بے شک وہ اٹھائے گا قیامت کے دن ایک بوجھ، یعنی گناہوں کا بوجھ، ہمیشہ رہنے والے اس میں، اور برا ہے اس کے لیے قیامت کے دن بوجھ اٹھانا، جس دن پھونک مارے جائے گی سور میں، یعنی سیکنڈ سور، اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو اس دن نیلی آنکھوں والے، یعنی ایک خوف سے نیلی آنکھیں ہو جائیں گی اس میں، سرگوشیاں کریں گے آپس میں نہیں ٹھہرے تم مگر 10 دن، یعنی بالکل ایسا لگے گا دنیا کی زندگی 10 دن تھی، بس ہم زیادہ جانتے ہیں اس کو جو وہ کہیں گے جب کہے گا سب سے مثالی ان میں سے رائے کے اعتبار سے نہیں ٹھہرے تم مگر ایک دن، یعنی کچھ کہیں گے 1 دن ٹھہرے، کچھ کہیں گے 10 دن ٹھہرے، یعنی دنیا کی زندگی میں کتنے دن ٹھہرے اس کے اوپر بحث کریں گے۔ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں، تو کہہ دیجئے گرا دے گا ان کو میرا رب، گرا دینا، پھر چھوڑ دے گا اس کو ہموار چٹیل، یعنی قیامت کے دن نہ تم دیکھو گے اس میں کوئی ٹیڑھا پن اور نہ اونچا مقام، یعنی کوئی بلڈنگز نہیں ہوگی، کچھ پلین لینڈ ہوگی، جس دن وہ پیروی کریں گے پکارنے والی کی، یعنی اسرافیل علیہ السلام جو سیکنڈ سور پھونکیں گے، نہیں ٹیڑھا پن اس کے لیے، یعنی فوری پکاریں گے وہ، اور دب جائے گی تمام آوازیں رحمان کے لیے، تو نہ تم سنو گے مگر دھیمی آوازیں، نے کوئی آواز نہیں سنائی دے گی، صرف ایک ہی آواز، اس دن نہ فائدہ دے گی سفارش مگر جس کی اجازت دے واسطے اس کے رحمان، اور پسند کرے اس کے لیے بات کو، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے یعنی فیوچر، اور جو ان کے پیچھے ہے پاسٹ، اور نہیں احاطہ کر سکتے اس کا علم کے اعتبار سے، یعنی اللہ نوز ایوری تھنگ، اور جھک جائیں گے یعنی عاجزی کریں گے چہرے زندہ اور قائم دائم، یعنی رہنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے زندہ ہمیشہ زندہ ہے، اور تحقیق نامراد ہوا جس نے اٹھایا ظلم، یعنی جو قرآن اور حدیث کے خلاف گئے، جو شرک کیا، اور جو عمل کرے گا نیکیوں میں سے اور وہ مومن ہو تو نہ ڈرے گا زیادتی سے اور نہ کسی حق تلفی سے، اور اسی طرح نازل کیا ہم نے اس کو قرآن عربی میں، اور پھیر پھیر کر لائے ہم اس میں تنبیہات میں سے، تاکہ وہ تقوی اختیار کرے یا پیدا کر دے ان کے لیے فکر، یعنی پڑھ کے غور و فکر پر مجبور ہو۔ پس بلند ہے اللہ تعالیٰ بادشاہ حقیقی، اور نہ تم جلدی کرو ساتھ قرآن کے اس سے پہلے کی پوری کی جائے تیری طرف وہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو یاد کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اوکے بی پیشنٹ اور آہستہ سے یاد کرو، اور کہہ دیجئے اے میرے رب زیادہ دے مجھ کو علم، دعا بھی سکھائی اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور البتہ تحقیق عہد کیا ہم نے طرف آدم کے اس سے پہلے تو وہ بھول گیا اور نہیں پایا ہم نے اس کے لیے عزم،
جب کہا ہم نے فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کے لیے تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ تو کہا ہم نے اے آدم بے شک یہ دشمن ہے تیرے لیے اور تیری بیوی کے لیے، پس ہرگز نہ نکلوائے تم دونوں کو جنت سے ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ بے شک تمہارے لیے کہ نہ تم بھوکے ہوں گے اس میں اور نہ ننگے ہوں گے، اور بے شک نہ تم پیاسے ہوں گے اس میں اور نہ دھوپ لگے گی، کس میں؟ جنت میں۔ پس وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے، کہا اے آدم کیا میں تمہیں بتاؤں درخت کے بارے میں ہمیشگی اور بادشاہت کے نہ پرانی ہوگی؟ یعنی اس طرح جو ہے وہ درخت کا پھل کھانے کے لیے اکسایا تو دونوں کھا گئے اس میں سے، یعنی وہ درخت کا پھل، تو کھل گئے ان دونوں کے لیے ان کے سطر، یعنی جنت کے کپڑے اتر گئے، اور دونوں لگے چپکانے اپنے اوپر جنت کے پتوں میں سے، اور نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی تو بھٹک گئے۔ پھر چن لیا اس کو اس کے رب نے، پس مہربان ہوا اس پر اور ہدایت بخشی، فرمایا دونوں اتر جاؤ سارے کے سارے، تم میں سے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، پھر اگر آئی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، یعنی کوئی رسول کی کتاب بنی آدم کے پاس، یا رسول کے تھرو ہدایت اور یا گائیڈنس، جیسے ہمارے پاس قرآن آئی، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ وہ بھٹکے گا اور نہ مصیبت میں پڑے گا، اور جس نے روگردانی کی یعنی منہ موڑا میرے ذکر سے، اللہ کی تعلیمات سے، جیسے ہمارے لیے قرآن آئی، تو بے شک اس کے لیے گزران ہے تنگ، یعنی مشکل جگہ ہوگی اس کے لیے دنیا اور آخرت میں، اور ہم اکٹھا کریں گے اس کو قیامت کے دن اندھا، اور وہ کہے گا اے میرا رب کیوں تو نے اٹھایا مجھ کو اندھا حالانکہ تحقیق میں تھا دیکھنے والا؟ وہ فرمائے گا اسی طرح آئی تھی تیرے پاس ہماری آیت تم نے بھلا دیا، یعنی قرآن یا پھر اللہ کی تعلیمات کے لیے تم اندھے تھے تو اس لیے قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا، اور اسی طرح آج تم بھلائے جاؤ گے، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جو حد سے گزرے اور نہ مانے اپنے رب کی آیات کو، اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ شدید ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا پھر نہیں کوئی ہدایت ملی ان کو؟ کتنی ہی ہلاک کیا ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے، وہ جو چلتے پھرتے تھے ان کے رہنے کی جگہ میں، یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، یعنی کتنے بستیاں جو ہے شرک کی وجہ سے ختم ہوئے، اور اگر نہ ایک بات ہوتی جو گزر چکی تیرے رب کی طرف سے، البتہ ہوتا یا لازم ہوتا اور ایک وقت مقرر، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے کا فکس ٹائم ہے، ادروائز اللہ تعالیٰ ابھی پکڑ لیتے۔ بس صبر کرو اس پر جو وہ کہتے ہیں، نے کفار مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس پہ صبر کرو اور تسبیح کرو ساتھ حمد کے اپنے رب کی، سورج طلوع ہونے کے وقت سے قبل یعنی فجر، اور غروب ہونے سے قبل یعنی عصر کے ٹائم پہ، اور رات کی گھڑیوں میں یعنی مغرب اور عشاء اور تہجد کے ٹائم پہ، پس تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر یعنی ظہر اور چاشت، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ، یعنی اللہ کی ہمیشہ تسبیح کرنا ہے، اور نہ آپ دوڑائے اپنی دونوں آنکھیں طرف اس کے جو فائدہ دیا ہم نے ساتھ اس کے، ان میں سے رونق ہے دنیا کی زندگی، یعنی لوگوں کو جو کفر کے بعد نعمتیں ملتی ہے تو اس پہ جو ہے وہ مت کرو، یہ بلیسنگ صرف ٹیمپرری ہے تاکہ ہم آزمائیں ان کو اس میں، اور رزق تیرے رب کا بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، یعنی مومنوں کے لیے جو آخرت میں ملے گا۔ اور حکم دو اپنے گھر والوں کو نماز کو اور جمے رہو اس پر، نہیں ہم سوال کرتے تجھ سے رزق کا، ہم رزق دیتے ہیں تجھ کو، اور انجام تقوی کے لیے ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس کوئی نشانی، یعنی ان کی مرضی کے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں لاتے اپنے رب کی طرف سے، کیا نہیں آئے ان کے پاس نشانی جو پہلے صحیفوں میں ہے، یعنی نبوت کے ثبوت میں، تورات انجیل میں بھی جو ہے تو نشانیاں آئی، اور اگر بے شک ہم ہلاک کر دیں ہم ان کو ساتھ عذاب کے اس سے پہلے، البتہ کہیں گے اے ہمارے رب کیوں نہ تو نے بھیجا ہماری طرف ایک رسول تو ہم پیروی کرتے تیری آیات کی اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہو اور ہم رسوا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں آتے تو وہ پوچھتے اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کوئی رسول بھیجتے، ہدایت بھیجتے تو ہم پیروی کرتے، اب بھیج دیے تو پھر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ کہہ دیجئے سب کے سب انتظار کرنے والے ہیں تو تم بھی انتظار کرو، پسند قریب تم جان لوگے کون ہے درست راستے والا ہموار، اور کس نے ہدایت پائی، یعنی ان قریب جلدی ہی جب قیامت آئے گی پتہ چل جائے گا کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے سے ہمیشہ جوڑے رکھیں اور ہمیشہ ہدایت کے راستے پر رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ یا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، قد راقك السوس